یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 58. علی مدد 44 برس کے بعد اب جماعت کا میں نے دوبارہ دیدار کیا، کیونکہ اس وقت یہ جماعت خانہ نہیں تھا. 10 برس کی اوپر کے عمر کے لوگ ہوں گے، ان کو شاید یاد ہوگا، اس وقت میں بھی چھوٹا تھا. اللہم صلی علی محمد محمد مصطفیٰ وآل محمد مصطفیٰ سر سو ہمارا یاری تیرے پاؤں گھر تو ہمارا یاری تیرے ہمارا جو یہ مذہب ہے، ہمارا یہ اسماعیلی تاریخ ہے، ساری دنیا کے اندر اکیلا ہے، ایک ہی ہے. ایسا اس طرح دنیا میں سورج ایک ہے، جس طرح چاند ایک ہے، ایسا ہمارا امام ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اور ایسا ہمارا مذہب ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. صدر دن فرماتے ہیں کہ اس مولا کو میں نے تفات کے شوق چھوڑ کر کے میں نے دیکھا کہ یہ سچا ہے. اور تم بھی ایسا کرو کہ مولا کی بندگی کر کے، فرمان برداری کر کے تم تپاس لو کہ یہ سچا ہے. ہمیں اوڑکھینے سریا چھواج جی. میں نے ساری زندگی گنانوں میں نکالی. 7 برس کی عمر سے میں نے قرآن سیکھا. خدا کا کلام ہے جو علی نبی کے گھر میں اترا، مگر گنانوں میں جو مٹھاس ملی، گنانوں میں جو مٹھاس ملی وہ کہیں اور نہیں ملی. ہمیں اوڑکھی نے سریا چھواج جی، تم میں اوڑکھی نے سرما جو آج جی، اولا نگرانے ناولاج جی، مارو صاحب عراق خدم جائی رہو. پیروں نے ایسی بھن بھن چیزیں کہی ہیں کہ جو آدمی جب یہ سمجھتا ہے تو اس میں سے اس کو ایسا سواد آتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی چاکلیٹ کھاوے تو ہر چیوئنگ کے اوپر اس کو سواد ملے. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج 66واں دن ہے
میں روز 2 وعدے کرتا رہا. پہلے جیسا گلا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو خوش کروں گا انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں. جو نگرا ہے، نگرا کس کو کہتے ہیں؟ نگونے کو. جس کے ساتھ گن کرو تو وہ گن کو بھلا دے دے، اس کو نگرا کہتے ہیں. جو نگرا ہے اس کو لاج نہیں، شرم نہیں. پھر کہتے ہیں میں نے اس مولا کو اوڑھ کے یعنی پہچان کر کے اس کی میں نے سیوا کی. تمہیں اوڑھی نے سریب جو آج تم بھی اس مولا کو پہچانو کہ یہ مولا کون ہے. دنیا کے اندر ہلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، لیکن اکھی دنیا کے کروڑوں ابجو انسانوں میں اس جیسا ہمیں کوئی دوسرا دکھتا ہی نہیں. اس کے منہ کا چہرہ، شان اس کی آنکھوں کا تیج، اس کا پربھاؤ، اس کا بولنا، اس کا چلنا ایک دفعہ تو دوسرے کو موہت کر لے. ہم نے تو جنم لیا اس مولا کے پاؤں میں. ونش پرمپرا ہم اس مولا کے داس اور غلام رہے. مگر جب یہ پر قوم میں جاتا ہے تو پر قوم والے اس کا منہ دیکھ کے بالکل چپ ہو جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس جیسا کوئی دکھتا نہیں. آج سے لگ بھگ 25 برس پہلے مولا تنزانیہ آئے. میں افریقہ میں تنزانیہ میں 40 برس رہا ہوں. حالانکہ یہ پدرامنی دھارمک کام کاج کے لیے تھی. ایک جگہ کا نام ہے مٹوارا، دار السلام سے 300-350 مائل ہے. چھوٹی سی جماعت تھی مٹوارا میں، 100-150 آدمی کی جماعت. گاؤں بھی چھوٹا، بہت 8-10 ہزار کی بستی. مولا کے لیے ایک بڑی ریسپشن بنائی گئی. پر قوم کے آدمی بھی تھے. ریسپشن شروع ہوئی. کوکا کولا کا گلاس ہاتھ میں لے کے ماں باپ سب کے اندر گھومنے پھرنے لگے اور سب لوگ مولا کو گھیرے رہے. اسماعیلیوں کو پہلے سے کہا گیا تھا کہ تم دور رہنا، مولا کے نزدیک نہیں جانا. کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، کوئی ہاتھ چومنے کے لیے آئے. ایک سکھ اور اس کی عورت وہ بہت کوشش کرے مولا کے پاس جانے کے لیے. مولا نے دیکھا کہ یہ آدمی پھانکے مارتا ہے تو مولا نے خود ہی بندوبست کیا. اس کے پاس گئے. یہ دونوں جنے میاں بیوی مولا کے پاؤں پڑے، ساتھ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. پھر بھی انہوں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. کہتا ہے صاحب جی آپ اسماعیلیوں کے امام کو، آپ میں الہی شکتی ہے، میرا دکھ دور. پوچھا کیا بات ہے؟ اس کی عورت کا ہاتھ بھاگا ہوا تھا، گر پڑی ہوئی. بہت برسوں سے علاج کیا، اس کا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا تھا. تو کہتا ہے کہ میری عورت کا یہ جو ہاتھ ہے یہ مٹتا نہیں. مولا نے اس کے اوپر ہاتھ پھیلایا، دعا کی، پھر ہاتھ جوڑ کے کہا بچہ نہیں ہے. تھوڑی آناکانی تھی لیکن وہ آدمی نے کہا کہ آپ دعا کرو. مولا نے دونوں پہ ہاتھ رکھا، دعا کی. کچھ کام نے کہا جس کو ہم نہیں سن سکے. بہت خوشی ہوئی. دوسرے برس اس کے گھر میں بچہ ہے. ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہے. اور قوم کے لوگ بھی ابھی ہمارے مولا کو تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہیں. ہم اسماعیلی بہت نصیب دار رہے
کہ سینکڑوں برسوں سے پیروں نے پکڑ کے مولا کو ہمارے پاس لے آیا اور کہا کہ دیکھو یہ زمین آسمان کا گھر یہ ہے. ہم نے مولا کو ڈھونڈا نہیں, پیروں نے مولا کی ماں پکڑ کے ہمارے پاس لے آیا. ہے تو باگریانی لاج تے کارن ست پنتھ دیکھا لیا. پیروں نے مولا کی باں پکڑ کے ہمارے پاس لے کے آئے کہ یہ مولا یہ تیرے بندے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں کچھ تھوڑے سے گنانی آدمی ہیں. آج میں ایک آپ کو بات سناؤں کہ جو ہے تو گنانوں میں, لیکن 100-150 گنان ڈھونڈو اس میں سے آپ کو یہ ملے کہ جو میں آپ کو تھوڑے ٹائم میں بتاؤں. ہمارا یہ جنم یہ پہلا جنم نہیں ہے, اور قرآن شریف میں بھی خدا کہتا ہے کہ تم پہلی دفعہ جنم نہیں لیے, اس کے پہلے بھی تم تھے. خدا نے جو قرآن شریف میں فرمایا وہ الہی نور جو علی نبی کے اندر تھا, وہی نور آج ہمارے پاس ہے. خدا کہتا ہے کن تم امواتن, تم لوگ مرے ہوئے تھے. کن تم امواتن یا میں نے تمہیں زندہ کیا. تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگ اس لائف سے پہلے ضرور زندہ تھے. خدا نے مٹی بنا کے اس کا پتلا بنایا جیسے کمبھار برتن بناتے ہیں اور پھر اس کو پھونک مار کے زندہ کیا. ایسا انسان کی سرشتی نہیں ہوئی. خدا کر سکتا ہے. خدا تو ایک پتھر کو انسان بنا دے رہے اور ایک انسان کو جانور بنا دے رہے, قدرت والا ہے. لیکن خدا نے ساری سرشتی کی رچنا رچی, ریت سے رچی, آرگنائز فارم کے اندر رچی اور اس کے لاز بنائے. تو آج ہم جو ہیں وہ پیروں تھکی ہیں. پیروں نے ہم کو اس حضرت امام کی شناخت بتائی اور ہم لوگ 4 جگ کی مار کھاتے چلے آئے. اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی گئے 25-30 برس سے گھٹتی جاتی ہے. کتابیں چوپڑیاں ملتی نہیں, واضح گھٹ گئی, مشنری کم ہو گئے, اور ہر جماعت کے اندر جو بھگت گنان گوشت کرنے والے, گنان بولنے والے, وہ بھی گھٹ گئے. ہمارے ہندوستان کی جماعت کمزور ہو گئی. میں 11 برس کے بعد انڈیا میں آیا ہوں اور مجھے دیکھ کے ذرا دکھ ہوا کہ ہماری جماعت روحانی حساب سے, دھارمک نظر سے کمزور ہو گئی ہے. ہر روز مولا کے پاس دعا مانگتا کہ یا مولا اس جمپو دیپ کی جماعت میں جو تیج ہے اس کو زیادہ کرتے ہیں. یہاں سنجان میں نے پاؤں رکھا, مجھ کو آپ کے ایمان اور آپ کی محبت کا پتہ لگا. اس کو اس بات کی وائبریشن آتی رہی آپ ایک مومن جماعت ہو. بہت تھوڑی جماعتیں ایسی ہیں کہ اس میں میجورٹی ایماندار مولا کے چاہنے والے ہوں. ہر جماعت میں اچھے لوگ ہیں, ہر جماعت میں مومن ہیں, ہر جماعت میں عابد ہیں, لیکن آپ کی جماعت کیا میجورٹی میں ایمان بہت اچھا ہے. شکر میرے مولا کا. جس طرح ایک آدمی عطر لگا کے نکلے تو سب کو اس کی بات آتی ہے. میں جماعتوں میں گھومتا رہا ہوں, میں کسی جماعت میں جاؤں تو مولا بتاتا ہے کہ یہ جماعت کا درجہ کیا ہے. تو میری عرض یہ تھی کہ ہمارا اپنا جو اسماعیلی ستپنتھ مذہب ہے
اس کا طریقہ اکثر دنیا میں کہیں نہیں. اور اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو دوسرے مذہب کے ساتھ سرخامنی کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا اونچا ہے. لیکن سرخامنی کرنے کے لیے علم چاہیے. ہمارے کناروں میں ہم کو پیروں نے یہ فرمایا کہ گرپیر حسن کبیر دین ادھر سے لے کے اور قیامت تک جتنا بھی ٹائم ہوگا اس ٹائم کو آخرے 4.25 لاکھ برس ہے. پیر حسن کبیر دین کو جب ہی مولا نے پیری جامع دیا اور انت کروڑ کا ور دیا، ادھر سے لے کے قیامت تک 4,25,000 برس باقی ہے. پھر حسن کبیر دین کو 600-550 برس ہو گئے. گرپیر حسن کبیر دین جب ان کو پیری جامع دیا اور مولا نے کہا کہ قیامت تک انت کروڑ کا میں تجھے دھنی مالک بناتا ہوں کہ تیری دعا بندگی کے کارن سے یہ انت کروڑ جیو اتارے جائیں گے. یہ مولا ہمارے ہاتھ میں، یہ مولا ہمارے ہاتھ میں. کنگال بکھاری کی طرح روحانی حساب سے بات کرتا ہوں. ہماری روحانی سائڈ، ہماری عبادت کی سائڈ کیا ہے؟ بکھاری جیسے کہ جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو. ہم لوگ کنگال ہیں، بکھاری ہیں، کچھ نہیں. اگر روحانی درشٹی سے دیکھیں تو دالدری یہ ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ بھیک مانگنے کا جو کٹورا ہے اس میں پیر نے سونا، موتی، ہیرے، جواہرات بھر دیے. گرپیر حسن کبیر دین نے جب ہی مولا کو عرض کی کہ یا مولا یہ انت کروڑ کا تو نے مجھے ور دیا، یہ سارا بوجھا میں کیسے اٹھاؤں؟ تو پھر حسن کبیر دین کو مولا کہتے ہیں کہ تیری 4 جگ کی بندگی جماعت کو دے دے. 4 جگ کی بندگی گرپیر حسن کبیر دین نے جماعت کو دے دی. اس کی وجہ سے ہم لوگ بکھاری میں سے نکل کے مالدار بن گئے. ہمارا بھیک مانگنے والا وہ جو کٹورا تھا اس کے اندر ہیرے جواہرات بھر دیے. یہ تو باں گریا نیلاج تے کارن ستسنت دکھاڑیا آج. مولا نے ہمارے اوپر امید رشتی کی تو پیروں کی وجہ سے. اس مولا کو اگر یہ چاہے آنکھ ایسا کرے اشارہ تو ساری دنیا اس کے پاؤں پڑے. 1935 میں 35 کے دسمبر میں امام سلطان محمد شاہ ڈاکار دلی میں آئے. 40,000 مسلمان اکٹھے ہوئے. سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے، ڈیلیگیٹس تھے، وہ ادھر اکٹھے ہوئے اور مسلم پارٹیز کانفرنس بنی. کیسے کیسے نامور اس میں آدمی تھے ان کے. ڈاکٹر سر محمد اقبال، سر ضیاء الدین احمد جوہری، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر، خواجہ شمس الدین، خواجہ ناظم الدین جو ایک وقت پاکستان کا گورنر جنرل بنا، سر محمد شفیع، سر سکندر حیات خان، خواجہ حسن نظامی، ایسے بڑے بڑے مہان آدمی، نواب آف رامپور، نظام حیدرآباد کا خود کا لڑکا. رات کے وقت جب امام دلی میں آئے پنڈال کے اندر، مسلم والنٹیئر نے ننگی تلواریں لے کے اس کی آنکھ بنائی اور اس کے نیچے سے امام نکلے. اللہ اکبر کے نعرے مارے. 40,000 آدمی زور سے نعرہ لگائے. زمین کانپتی تھی. یہ مسلمانوں کا جوش و خروش. دوسرے دن جب مولا جماعت میں آئے، پنجاب کی جماعت سے 8,000 آدمی جمع ہوئے. اس وقت مشنری سفزلی تھے جو بعد میں مولا نے ان کو پیر کا درجہ دیا. پیر سفزلی کو مولا کہتے ہیں تم رات کو تھے کہ حافظ دعوت. پیر سفزلی کہتے ہیں مولا تیرے اوپر مسلمان فدا ہے.
ہاں سبزری میرے نانا کی امت ہے. نانا کون؟ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ کی اولاد ہے حضرت امام. سبزری یہ میرے نانا کی امت ہے، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ لوگ جب اس صلوات پڑھتے ہیں وہ صلوات میرے اوپر آتی ہے، بھلے ان کو پتا نہیں ہے. دنیا بھر کے مسلمان جب درود پڑھتے ہیں، درود یعنی صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود ہے. تو دنیا بھر کے مسلمان جب درود پڑھتے ہیں تو وہ درود سلطان محمد شفیع سے میرے اوپر آیا، کیونکہ میں حاضر امام ہوں. مسلمانوں کو اس کا پتا نہیں، لیکن سبزلی ایک دن آئے گا، میں آنکھ کا اشارہ کروں گا، ساری دنیا کے مسلمان میرے پاؤں پڑیں گے، کیونکہ اس کے بغیر اور کوئی ہے نہیں. تو یہ تو ہم نصیبدار ہیں کہ گرپیر حسن کبیر جی نے 4 جگ کی ٹوٹل 43,20,000 برس ہے. 4.320 ملین ایئرس، 43,20,000 برس. اس میں 4.25 لاکھ برس باقی ہے. گرپیر حسن کبیر جی نے لگ بھگ یہ 43,20,000 برس کی اپنی جو عبادت ہے وہ جماعت کو دے دی. گرپیر حسن کبیر جی کی یہ عادت جو امام کے حکم سے ہوئی کہ جب بھی وہ بندگی کرتے تھے تو اپنی بندگی جماعت کو دے دیتے تھے. اس فرمان کے بعد بھی ایک دن بھگت کالا گوڑا بمبئی میں ایک منڈلی میں بیٹھے تھے. اللہ جو بہت دیر تک بیٹھے، بہت باتیں کی. کالا گوڑا کو کہا، کالا گوڑا تیری بندگی بہت ہے، خداوند تیری رحمت ہے، تو قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوں. ہاں تیری بندگی بہت ہے. مولا نے 3 دفعہ کہا. کالا گوڑا کہتے ہیں مولا تیری رحمت ہے. مولا فرماتے ہیں تو اپنی بندگی جماعت کو دے دے. جس طرح پیر حسن کبیر دین کو مولانا سری اسلام شاہ نے فرمایا کہ تو اپنی بندگی جماعت کو دے دے، امام سلطان محمد شاہ نے اگر کالا گوڑا کو کہا تیری بندگی بہت ہو گئی، اپنی بندگی جماعت کو دے دے. ہاتھ باندھے، خداوند آج تک میری جتنی بندگی ہے میں جماعت کو دیتا، تو قبول کر. مولا نے بہت دعا سیکھ دی. پھر مولا نے تھوڑا جوک کیا، اگر تو نے سب کچھ جماعت کو دے دیا، اب تیرے پاس کچھ نہیں رہا. کہتے نہیں خداوند میرے پاس بہت کچھ ہے. کیا ہے؟ تو ہے نا میرے پاس. میں فرمایا بالکل ٹھیک ہے. اور تو نے جو جماعت کو بندگی دی تو جماعت کی جو دعا تجھے لگے گی وہ تیری بندگی سے بھی زیادہ ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایسی ایک رسم ہے، ہماری عادت ہے، ہم جب بھی کوئی پہلا سفرہ کھٹتے ہیں مجلس میں یا کسی وقت، یہ چیز افریقہ میں بہت ہے. ہر دفعہ اگر کوئی آدمی اول سفرہ کھٹے تو وہ مکھی کو کہتا ہے مکھی صاحب یہ اول سفرے کا سارا ثواب اچھی دنیا کے اسماعیلیوں کو اور روحانیوں کو دیتا ہے. ادھر ہمیشہ یہی عادت ہے. اور ہمارا مذہب تو دیکھو، ایک دفعہ 7-8 برس کی بات کرتا ہوں، افریقہ کے ایک گاؤں میں نوروز کا سفرہ ہوا. نوروز کا سفرہ بڑھتا گیا 500 شلنگ سے شروع ہوا. کتنے میں گیا؟ 22 لاکھ شلنگ میں. 22 لاکھ شلنگ میں اول سفرہ، اور دوسرا اس کے سامنے بڑھانے والا بھائیوں میں تھا کوئی. تو بعد میں پتا لگا کہ اسی کی ماں بڑھا رہی تھی. 21.5 لاکھ شلنگ تک ماں گئی اور چھوکرے نے 22 لاکھ شلنگ کہے اور سفرہ ملا. 22 لاکھ شلنگ دے کے ملا کیا مکھی کی ایک خانہ ودان. مکھی نے ایک خانہ ودان کہی، خوش ہو گیا. مکھی صاحب یہ سارے سفرے کا ثواب
کل دنیا کے اسماعیلیوں کو اور کل روحانیوں کو. یہ ہماری محبت ہے اپنے مولا کے ساتھ. ہمارا سب کچھ مولا کے پاؤں میں ہے، لیکن ہم کو یہ پیروں نے سکھایا. اگر ہم جماعت کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، جماعت کو پانی پلاتے ہو، جماعت خانہ صاف کرتے ہو، جماعت کا دھیان رکھتے ہو، کوئی بھی طریقے کی سیوا ہے، کوئی پرسنگ آتا ہے تو کھانا پکاتے ہو، کوئی پرسنگ آتا ہے تو باہر ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، کوئی بھی چیز سے جو جماعت کی سیوا ہے وہ مولانا حضرت امام کو بہت پیاری ہے. ہمارے مذہب کی ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ مولا کی فری سیوا کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، پگار تو نہیں لیتے. یہ مکھی، کمریا، پریسیڈنٹ، عمل داری، دوسرے والنٹیئر، بہنوں بھائیوں میں صاف صفائی والیاں، جتنے بھی ہم سیوا بھاوی ہے، یہ فری سیوا امام کے پریم کے اندر ہوتی ہے. اس کا بڑا ثواب ہے. عبادت کی کوئی خامی انپ رہ جائے تو مولا فرمایا سیوا کرنے سے وہ انپ پوری ہوتی ہے. یہ چیز بھی ہم کو ہمارے پیروں نے سکھائی. ہمارا تو سب کچھ مولا کے پاؤں میں ہے. تن من دھن ہم نے مولا کو ارپن کیا ہے. ہمارا وہ مالک ہے. ہمارے بال بچوں کا بھی مالک وہی ہے. ہماری مال دولت کا مالک بھی وہی ہے. ہماری جان کا مالک بھی وہی ہے. اس خداوند کے اوپر ہم سب کچھ نچھاور کر دیں، قربان کر دیں اور وہ مولا راضی ہو رہے. اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. صرف تو ہمارا یعنی تیرے پاؤں دھرے آ. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ پیروں کے تو خیر ہم کو حضرت امام ملا، ورنہ لوگوں کو اگر اس کی حقیقت پتہ لگ جائے، لوگ جو مولا کو پہچان لے رہے تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. 1916 میں لڑائی کا زمانہ تھا. مولا جنوری کا مہینہ 1916 کراچی آئے. جب مولا کراچی اترے، گاؤں والوں کو پتا تھا، بوہرے بھی آئے، میمن بھی آئے، دوسری قوم کے لوگ بھی آئے، ہندو بھی آئے. اس میں خاص کر کے بوہرا قوم کے کچھ لیڈرز تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب بمبئی کے اندر ملا صاحب اور ان کی بوہرا جماعت کے اندر آپس میں کچھ جھگڑا تھا، اور یہ جھگڑا بعد میں کورٹ میں گیا. یہ لوگ جو بوہرے تھے، داڑیوں کو آلود لگا کے، سنہری پگڑی پہن کے، ڈگلے پہن کے، ہار پھول دے کے، بلاسپیئر اس طرح اسٹیمر اترتی ہے ایسا وہاں کیماری بندر کے اوپر آئے. دیکھ ریک اندھیرا تھا. 5:15 بجے مولا کی اسٹیمر آئی. آدھے گھنٹے کے بعد مولا نیچے اترے. اس وقت یہ بہروں نے نکی کیا کہ ہم ہاتھ پھول پہنائیں گے اور عرض کریں گے کہ ہم آپ کو اپنا آپ سونپتے ہیں، اپنے مرید میں ہم کو لے لو. مولا کو نہیں چاہیے تھا تو منع کس طرح کیا؟ ہماری نظر جس طرح حضرت امام کو دیکھتی ہے، دنیا والے اس نظر سے حضرت امام کو نہیں دیکھتے. ہم جانتے ہیں کہ یہ گھنی چوک بھون کا نام ہے. ہم جانتے ہیں یہ نور علی نور ہے. ہم اس کو پہچانتے ہیں پیروں کی مہربانی سے. دوسرے ابھی تک اس کو پہچانے نہیں، اس لیے ان میں اور ہمارے میں بہت فرق ہے. اب ہوا کیا کہ لارڈ کچنر کی 19 برس کی لڑکی، وہ بھی مولا کے ساتھ آئی تھی اسٹیمر میں، اور لارڈ کچنر مر گیا تھا رستے میں. دوسری اسٹیمر تھی، اس کی اسٹیمر کو ٹورپیڈو لگا اور وہ وار منسٹر تھا. بہت تھی. یہ لڑکی بھی مولا کے بازو میں کھڑی تھی اور کانپتی تھی. تو صاحب نے کسی آفیسر کو بولا کہ اوپر جا کے کسی کو بھیجو، اس کا اوور کوٹ ہے نا وہ لے کے آ رہے.
ایک آدمی اپنا گیا اور کوٹ لے آیا. ماما نے اس لڑکی کو کوٹ پہنایا. سب پیچھے کھڑے رہے. اس نے 2 بازو ڈالے, صاحب نے اس کو کوٹ پہنا دیا. بورے لوگ بھاگ گئے. وہ ہاتھ ترا لے کے پیچھے ہٹ گئے. ہاں وہ تو امام ہوئے, پارکی مائری نے ایک کوٹ پہنا ہوئے, بس ایمان چلا گیا. ایمان تو تھا ہی نہیں, ایمان لینے آئے تھے مگر بھاگ گئے. ہم تو اس مولا کو یہ چاہے نا کچھ بھی کرے, ہم کو تو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. ہم کو بس یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر میٹھی نظر رکھے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے. 4-5 برس پہلے حضرت امام پاکستان آئے. میمن قوم نے ایک ڈیپوٹیشن مولا کے پاس جا کے عرض کی کہ جس طرح آپ اسماعیلیوں کو ہدایت کرتے ہیں, دوروانی دیتے ہیں, آپ ہم کو بھی دو. مولا فرمایا ہم سب بھائی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. ان کی وہ مانگنی کو لپیٹ کے ساتھ میں پھینک دیا. ہم سب بھائی ہیں, مسلمان ہیں. آپ کو جبھی بھی کوئی تکلیف آئے میں بیٹھا ہوں, لیکن یہ پیری مریدی نہیں چاہیے. ہم اس کے مرید ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کو چاہیے. اور ایک دن آئے گا دینداروں, ایک دن آئے گا کہ حضرت امام ہم سے دور ہٹ جائے گا. امام سلطان محمد شاہ داتار نے اپنے کوٹ کا یہ کونا پکڑ کے ایسا 2 انگلی میں سے اس کو کاٹ کے سب بولتے ہیں ایک دن آئے گا میرا اتنا کپڑے کا دیدار بھی نہیں ملے گا. میرا تو نہیں, لیکن کپڑے کا دیدار بھی نہیں ملے گا. اور وہ دن کب آئے گا جب دنیا کے مسلمان حضرت امام کو پہچان لیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے اندر الحمدللہ ایمان ہے, لیکن بہت سی کچاس بھی ہے, کمزوری ہے. ہماری عبادت کم ہے. اسماعیلی مذہب کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہماری عبادت کم ہے. ہمارے اعمال خراب نہیں, لیکن خراب ہو رہے ہیں. ہماری عادتوں کے اندر دنیا زیادہ آ گئی ہے. وہ ممتا, مایا, عیش, آرام, موج, شوق گھس گیا ہمارے دلوں میں, جو پہلے نہیں تھا. آج کی اس دنیا کے اندر کہ جس میں شیطان کا زور بہت ہے, اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. آپ اس انجام جیسے کام میں بہت نصیب دار ہو, بہت ہی. اس لیے کہ یہاں شیطان اتنا نہیں ہے کہ جتنا کینیڈا میں, کہ امریکہ میں, کہ یورپ میں ہے. وہاں شیطان کا اتنا زور ہے کہ بھل بھلیرا آدمی کا پاؤں پھسل جائے. ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, وہ ہے عبادت. چوکھی 10 وقت, مولا کے گھر کی روز کی حاضری, اور ہماری بیت الخیال کی عبادت, یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ فقیر بن کے جنگل میں جا کے عبادت کرو, گھر بار چھوڑ دو. ہمارا مذہب ایسا نہیں کہتا. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی راج کرو, دین میں بھی راج کرو, دنیا اور دین میں سمتول پنا رکھو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ایجوکیشن لو, مگر ایمان سلامت رکھو. یورپ امریکہ کے اندر انڈیا پاکستان کے بہت بچے گئے ہیں, اور یہ بچے ادھر وہ گئے ہیں کہ کسی کی عمر 16 برس کی ہے, کسی کی 20 برس کی ہے, کسی کی 25 برس کی ہے. اور ان کی جو مذہب کی تعلیم اور ایجوکیشن ہے وہ کم ہے. اور ادھر جا کے کیا ہوتا ہے کہ 10-15 ٹکا وہ بھی ہم کو قبول نہیں, 1 ٹکا بھی ہم کو قبول نہیں کہ ہمارا کوئی بچہ مذہب چھوڑ دے گا. ہمارے سارے آنکھیں بدن میں سے چھوٹے سے چھوٹی ہماری یہ انگلی ہے, اس کا جو ناخن ہے اتنا ٹکڑا کوئی ہم کو بولے کہ میں تمہیں 100 روپے دیتا ہوں, اتنا ٹکڑا کاٹ لوں, تو ہم قبول نہیں کرتے. ہم کو بالکل یہ قبول نہیں کہ ہمارا ایک بھی بچہ لائن سے اتر جائے, لیکن 10-15 ٹکا بچے یورپ امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر لائن سے اتر جاتے ہیں. اور لائن سے اتر جانے کے اور بھی بہت سے کارن ہیں, لیکن وہاں کی
جو گناہ کی وسطی ہے وہ بہت زوردار ہے، بہت زوردار ہے. مچھندر جیسا مہا یوگی پریاگراج میں جا کے پھنس گیا، اور وہاں پریاگراج بہت طاقت والا ہے. یورپ امریکہ کے اندر پریاگراج بہت طاقت والا ہے. بہت سو نے نہیں سمجھا پریاگراج کیا ہے. پریا کہتے ہیں استری کو. جوانی کے اندر جوان بچہ اور ایسی خراب عورت ہونے سامنے تو مرد پھسلا جاتا ہے. ہمارے بہت سے بچے ادھر جا کے وہاں کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ادھر کی حق ملے، ادھر کی مجھے پرمٹ ملے، مگر یہ پھنس جاتے ہیں. پھر اتنے تکلیفیں ہوتی ہیں کہ بات چھوڑ دو. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ ان باتوں کا ہمارے مذہب کے ساتھ، ہماری جماعت کے ساتھ سبند ہے. مذہب کے ساتھ سبند یہ ہے کہ یہ بچے جب ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، ایسی لڑکیاں کرسچن نام کی ہیں، مذہب پرست نہیں ہے. ایسے لڑکے لڑکیوں کا ادھر مذہب ہے ہی نہیں. پھر ہمارا بچہ بھی مذہب دین سے ہٹ جاتا ہے. اس کی اولاد ہوتی ہے، نام کی اولاد ہوتی ہے، اسماعیلی مذہب میں سے نکل جاتے ہیں. میں یورپ میں گھومتا رہا، جہاں ایک اسماعیلی رہا، صرف ایک سنگل اسماعیلی، تو بھی میں مسافری کر کے اس کو ملنے گیا. ٹھیک ہے، ابھی حالت پہلے سے اچھی ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ جو ایک ایک دو دو جگہوں کے اوپر آدمی رہتے ہیں، میرے روحانی بچے، ان کو بولو گھر سے نکل جاؤ. لندن جا کے رہو، برسلس میں رہو، لسبن میں رہو، پیرس میں رہو، لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سے نکل جاؤ، دوسری جگہوں میں سے نکل جاؤ. جہاں جماعت ہے، جہاں جماعت خانہ ہے، وہاں جا کے بسو. ان میں سے بہت سے امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے. آج بھی ادھر ایسے بچے ہیں. ایک بہت بڑے بھگت کا بچہ، جب اس نے مجھے نام دیا کہ میرا باپ یہ ہے، تو میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے اس کو بولا تو سچ مچ ایسے بھگت کا لڑکا؟ برما والا ایک بھگت تھا. کہتا ہاں وہ میرے باپ تھے. میں بولا تو ایسی حالت میں جرمنی میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پڑا ہے، نہ جماعت خانہ، نہ دھرم، نہ لینا نہ دینا، اور اپنے وڈیروں کو گالیاں دے رہے، لیڈر ایسے اور لیڈر ایسے. میں نے کہا تیرا مذہب لیڈروں کا مذہب ہے کہ تیرے حضرت امام کا مذہب ہے؟ تھوڑی بات چیت کی، مگر دکھی دل لے کے میں چلا آیا. ایسے بہت سے واقعات ہیں. آپ کو میں اس لیے شاباش دیتا ہوں، آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ماحول میں ہو دینداروں کہ جہاں اتنے امریکہ جیسے گناہ نہیں ہے. وہاں ہم تو چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور ہم بیچ میں ہیں، گناہ کی آگ. اور وہ ایسے گناہ ہے کہ 20-25 برس کا بچہ تو چھوڑ دو، 50 برس کا 60 برس کا بوڑھا بھی نکل جائے اگر ایمان سلامت نہیں. اللہ ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ ہم کو اپنی اولاد میں سے ایک آدھ کو باہر بھیجنا پڑے گا. ایسا وقت آتا ہے، اور اس کا ضرورت بھی ہے کہ اگر ایک فیملی کے اندر 4-5 لڑکے ہیں، اگر 2 لڑکے کے 3 لڑکے بھی ہیں، تو ایک آدھ لڑکے کو ایجوکیشن وغیرہ کے لیے باہر جانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ باہر ایجوکیشن بہت زیادہ اچھی ہے، یا اسپیشل ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. تو ایسی حالت کے اندر ہمارا فرض کیا ہے کہ چھوٹی عمر سے بچوں کو مذہب سکھاؤ، چھوٹی عمر سے بچوں کا ایمان مضبوط ہوئے، ایسا کام کرو. چھوٹی عمر سے بچوں کو روز جماعت خانے لے کے آؤ، اور ان کو گھر پہ بھی اچھی تعلیم دو کہ اپنا یعنی باپا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں. ان کے دل میں یہ چیز ڈالو کہ بیٹا تو بڑا ہوگا،
کھانا نہیں کھانا جب تک کہ تو دستمزد نہیں دے گئے، اور کبھی بھی کہیں بھی کیسی حالت میں ہوئے دعا پڑے بغیر نہیں رہنا۔ یہ 4-5 باتیں ایسی ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے من کی سلیٹ کے اوپر لکھ ڈالو۔ انشاءاللہ ہماری جماعت کا بھوشیہ بہت اچھا ہے۔ انڈیا میں بھی بھاگم بھاگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انڈیا کا فیوچر اچھا ہے، ادھر بھی اچھی ایجوکیشن ملتی ہے۔ لیکن میں نے ایک قسم کی وارننگ اس لیے دی ہے کہ ہمارے بہت سے بچے ادھر گئے ہیں، انڈیا سے بھی گئے ہیں، پاکستان سے بھی گئے ہیں، اور ان میں بہت سے انلیگل گئے ہیں جو میرے مولا کو بالکل پسند نہیں۔ جانا ہے کوئی منائی نہیں، مگر لیگل جاؤ اور اپنے مذہب کے اوپر رہو۔ ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ پیروں پیغمبروں کا مذہب ہے، جو پیروں کی مہربانی تھا کہ ہمیں ملا، ایسا مولا اور کدھر نہیں ہے۔ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ نور علی نور ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہی ہے کہ جس کو ساری دنیا پوج رہی ہے اور جان رہی ہے، مگر ان کو پتا نہیں ہے۔ اس مولانا حضرت امام کی جو اوڑکھان پہچان ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے مولانا سلطان محمود شاہ کے فرمان کے حساب سے کہتا ہوں، 8 برس کی عمر میں امام بنے، مولا فرمایا کہ جو ایماندار ہیں، جو میرے پیار کرنے والے ہیں، ان کو میری کرامتیں، میرے معجزے جگہ جگہ دکھیں گے، لیکن جو ادھورے ہوں گے وہ میری کرامتیں معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم معجزہ کرتے تھے تو کافر پھر بھی مانتے نہیں تھے۔ ایک دن ابو جہل جو نبی کا چاچا تھا، سگا چاچا نہیں تھا لیکن باپ کے چاچے کے بیٹے میں سے ہوتا تھا، ایک دن آیا کہتا ہے محمد آج میں اپنے دل کے اندر یہ خاطری کر کے آیا ہوں کہ تو جو میرے کو ایک معجزہ دکھا دے گے تو میں ایمان لے آؤں کہ تو سچا نبی ہے۔ ابھی ہنسنے لگے، کہنے لگے چاچا معجزہ کرنا خدا کا کام ہے، نہیں لیکن تو خدا کا پیارا ہے اس کے لیے۔ کہنے لگا اچھا میری ایک بات یہ ہے، ابھی ابھی ادھر ایک درخت پیدا ہوئے، جھاڑ اگے، اس جھاڑ کا جو تھڑ ہے وہ سونے کا ہوئے، چاندی کی اس کی ڈھانکڑیاں برانچز ہوئے، اور ہیرے موتی کے اس کو پھل اور پتے لگے ہوئے۔ رسول ہنسنے لگے، لیکن دل میں کہا خدایا یہ بڑا انفلوئنشل وقتدار آدمی ہے، کبھی یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو طاقت ملے گی، ہے خدایا تو اس کے دل کو پھرا دے، مگر خدا کو منظور نہیں تھا۔ ہم نبی سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس نے وہ جھاڑ دیکھا، آنکھیں کھلی رہ گئی، سونے کا جھاڑ، چاندی کی اس کی شاخیں، زمرد کے پتے، ہیرے موتی کے پھل لگے ہیں۔ زور سے ہاتھ مارا نبی کے زانو پہ کہ او میرے بھتیجے تیرے سے بڑا جادوگر کوئی نہیں۔ اب اس نے معجزے کو جادو بنا دیا، اس کا دل کالا تھا، کالا ہی رہا۔ پیروں نے کلام میں کہا ہے، پیر کہتے ہیں کہ ہردے نہ کالا سے سزائی کالا۔ جس کا دل اندھا ہو گیا اس کو پھر خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اعمال ایسے ہیں۔ 4 یگ میں ہم لوگ مار کھاتے چلے آئے۔ میں نے آپ کو بات کی کہ میں آپ کو وہ بات آج سناتا ہوں اپنے پنتھ کی کہ جو عام طور پہ 100-150 کی نام پڑھو تو پتہ لگے۔ آج سے لاکھوں برس پہلے ایک زمانہ تھا جس کو ستیگ کہتے ہیں۔ یہ ستیگ کا نام تریتا بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا تھا؟ 17 لاکھ اور 28,000 برس بڑا، 1.76 ملین ایئر، 79 ملین، 17 لاکھ 28,000 برس لمبا۔ اس سارے یگ کے اندر 15 کروڑ جیو ہوئے۔ یہ 15 کروڑ جیو، اس میں سے 3 حصے ہوئے، بھاگ ہوئے۔
خدا تعالیٰ کی خدائی کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے 3 حصے ہوتے ہیں. قرآن شریف کے 3 بھاگ کرو تو ایک بھاگ کے اندر، ایک حصے کے اندر قصے کہانیاں ہیں. دوسرے بھاگ کے اندر کچھ ہوا، 7 کے 3 گروپ بنے، اس کے اندر وہ گئے، 5 جو تھے وہ ریپیٹ ہوئے. دوپہر یگ کے اندر 47 کروڑ میں سے ایسا ہی 3 حصے بنے. یوں کرتے کرتے 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا. یہ پسرین کا فرمان ہے. 9 نہ بھولیا 12 نہیں آیا. انت میں لیجو افطار. تو انت کروڑ جیو کس طرح بنے، میں اس کی آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں گنانوں میں سے کہ 5 7 12 اور 9 21 اور 36 کروڑ پورا دھرمی، 24 چالیا گھور اندھار، وہ 21 اور یہ 24 45 کروڑ. لکشمن کبیر جی کہتے ہیں انت نام میں تھی 45 کروڑ، انت نام تھی 48 کروڑ، تیما 45 نہ لکھا. اس کے اندر وہ گئے 5 جو تھے وہ دوپہر یگ کے اندر 47 کروڑ میں سے ایسا ہی 3 حصے بنے. یوں کرتے کرتے 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا. یہ پسرین کا فرمان ہے. 9 نہ بھولیا 12 نہیں آیا. انت میں لیجو افطار. تو انت کروڑ جیو کس طرح بنے، میں اس کی آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں گنانوں میں سے کہ 5 7 12 اور 9 21 اور 36 کروڑ پورا دھرمی، 24 چالیا گھور اندھار، وہ 21 اور یہ 24 45 کروڑ. لکشمن کبیر جی کہتے ہیں انت نام میں تھی 45 کروڑ، انت نام تھی 48 کروڑ، تیما 45 نہ لکھا نہیں پوچھانا ہے بھی کہیے تمہیں. انت کروڑ جیو ہوں گے اس مذہب میں، اس میں 48 کروڑ تارے جائیں گے. 3 کروڑ کا لیکھا ہوگا، 45 کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا. یہ 45 کروڑ 4 یگ کی جو مار کھائے، 5 7 9 اور 24، یہ 45 کروڑ کو مولا معاف کر دے گا. ان میں اتنی روحانی شکتی نہیں ہوگی، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا، وہ اچھے پکے دسوندی نہیں ہوئیں گے، وہ اپنے مذہب کے اوپر اچھے مضبوط نہیں ہوں گے، لیکن جماعت کے اندر پڑے رہیں گے تو پیر کی طفیل اور جماعت کے انگ کے طور پہ مولا ان کو بخش دے گا. خالی 3 کروڑ کا لیکھا ہوگا، اور 3 کروڑ وہ جیو ہوں گے کہ جو بہت پاورفل ہے، سبزری مشنری جیسے، کاراروڑا جیسے، حسن بن صبا جیسے، ناصر خسرو جیسے، ایسے جو پاورفل اسماعیلی مذہب کے اندر ہے، ان کا لیکھا مولا لے کے باقی کو بخش دے گا. یہ امام زمان کی جو خاصیت، اس کی رحمت، اس کی عادت، اس کی مہر کی نظر کے وہ بخش دے گا. یہ مولانا حضرت امام آج ہمیں جن دنیا کی بخششیں دے رہا ہے، یہ سب بخششیں ہیں. کہاں سنجان اور کہاں مولا 2 دفعہ آپ کے اس گھر میں آئے، مگر کیا ہے، آپ کا پریم اس کو کھینچ لایا. ہر ایک جماعت کے اندر ایک ایسا جیو ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے اونچا ہوتا ہے. میں تھوڑے ہی دن پہلے 2 جگہ یہ بات سنا چکا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی ماں کے کھوڑے میں 1 مہینے کا بچہ سویا ہے. کیا پتا کہ یہ 1 مہینے کا بچہ ساری دنیا کے جیووں میں سب سے اونچا جیو ہے. سویا ہے مگر اس کا جیو بہت اونچا ہے. جب دعا پڑھی جاتی ہے تو ظاہر میں یہ بچہ سویا ہے ماں کی گود میں، لیکن اندر اس کا جو آتما ہے وہ دعا پڑھ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے.
اس کی عبادت بندگی کے کارن سے ساری جماعت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس آدمی کے جیو کے جو بھلے 1 مہینے کا ہے مگر اونچا جیو ہونے کے کارن سے ساری جماعت کو اس کا لابھ ملتا ہے. اس لیے جماعت خانے کے اندر آ کے دعا پڑھنے میں یہ فائدہ ہے کہ کسی ایک اونچے جیو کے کارن سے ہم بھی ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں شیرنی کے ساتھ بھیڑی بھی پانی پیا، اس طرح سے ہم بھی تر جاتے ہیں. تو جماعت کے اندر ایک آدھ ایسا مومن ہر جماعت میں ہوتا ہے اور وہ روز جماعت خانے آتا ہے. وہ عبادت والا ہوتا ہے، دستبندی ہوتا ہے، وہ مولا کا پریمی ہوتا ہے. وہ تو جماعت خانے میں ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ جماعت خانہ چھوڑ نہیں سکتا. لیکن ہم جب جماعت خانے آتے ہیں تو اس کے ساتھ دعا پڑھنے میں اس آدمی کی طرف سے، اس آدمی کے کارن سے مولا کی مہربانی ہمارے اوپر بھی ہوتی ہے اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے. ہم تو کبھی کبھی جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، شریر جماعت خانے میں ہے، من ہے نا وہ باہر بھٹک رہا ہے. ایک داخلہ میں نے دیا روپی شمس ماں باپ گھومتے گھومتے کوئی گاؤں میں گئے. اس گاؤں میں سب مسلمان تھے. صبح میں جا کے بیٹھے، 2-2.5 گھنٹے کے بعد دوپہر کی اذان ہوئی. اب شمس جا کے تو مسجد میں بیٹھے، اذان ہوئی تو پھر شمس بھی اٹھے. لوگوں نے وضو کیا، آ کے کھڑے ہوئے. پھر شمس نے وضو نہیں کیا، یوں ہی بیٹھ گئے. جب یہ سب جماعت اٹھی نماز پڑھنے کے لیے تو پھر بھی اٹھے، پیچھے کھڑے رہے. اور جس وقت سورۃ الحمد پوری کی اور لوگ رکوع میں گئے تو پھر شمس جا کے کونے میں اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، نماز چھوڑ دی. نماز جب بھی پوری ہوئی تو لوگوں نے پھر شمس کے ساتھ جھگڑا شروع کیا. تو کیسا فقیر ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں سوتا ہے اور نماز چھوڑ کے آ گیا. کہتے دیکھو تم جھگڑا مت کرو، ملا نے جتنی نماز پڑھائی میں نے پڑھی، اور ملا نے تو ساری نماز پڑھی اور تم تو آدھی چھوڑ کے چلے گئے. میں نے تم کو کہا جھگڑتے کیوں، ملا کو پوچھ لو. ملا بھی آیا، میں نے تو ساری نماز پڑھائی. دیکھ ملا، جھوٹ کا تو بولتے ہو، تو نے برابر سورۃ الحمد پوری کی اور پھر تم گھر چلے گئے. تو ملا لوگوں کو دیکھ کے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کچھ دیوانہ لگتا ہے. شمس نے کہا دیوانہ نہیں ہو، تم برابر سورۃ الحمد پڑھتا رہا، میں بھی تیرے پیچھے کھڑا رہا. لیکن جب تو نے والضالین یہ کہا تو تو گھر چلا گیا، کیونکہ آج تو صبح بھول گیا، گائے کا جو چھوٹا بچڑا ہے اس کو باندھنا بھول گیا اور تجھ کو نماز میں یہ خیال آیا اوہو بچڑا کھلا رہ گیا، سارا دودھ پی جائے گا، شام کو دودھ نہیں ملے گا. اب مولوی حیران، نظر نیچی ہو گئی. بات سچ تھی، لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کسی نے کہا چلو اس کے گھر چل کے دیکھیں، اور سچ مچ بچڑا سارا دودھ پی گیا تھا. تو پھر شمس کہتے ہیں کہ تم گھر چلا گیا، شریر تیرا ادھر تھا لیکن تو گھر چلا گیا، میں نے نماز چھوڑ دی. اب تو سب لوگ پیر کے پاؤں پڑے. مولوی نے کہا میرا گناہ بخشو. شمس فرمایا گناہ تو خدا بخشتا ہے، لیکن نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. شمس کھڑے ہوئے، نماز شروع کی، اور جب آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو یہ جو 2 مینار تھے مسجد کے وہ بھی زمین پہ لیٹ گئے. جب پیر نے سر اٹھایا تو یہ پھر کھڑے ہو گئے. پھر کہتے ہیں اس طرح نماز پڑھو کہ تمہاری مسجد تمہارا ساتھ دے. اس پہ سے یہ گنان بنایا، من میرا مصلی اللہ میرا قاضی، کایا ہماری مسیحا ملا
کے رچائی حبیب اللہ. سارا گاؤں مولا کے مریدوں میں آ گیا. حقیقت ہمارے مذہب کی یہ ہے کہ یہ اینٹ پتھر کے جماعت خانے، یہ اینٹ پتھر کے مندر، یہ اینٹ پتھر کی مسجدیں، یہ تو ہونی چاہیے کیونکہ سب لوگوں کی روحانی لیول یکساں نہیں ہوتی. بچوں کے سمجھانے کے لیے ہم کو مندر، مسجدیں، جماعت خانوں کی ضرورت ہے کہ جہاں اپنے بچوں کو ہم روز لے کے آئے. لیکن جو اگر مذہب پہ رہے تو انہی بچوں میں سے جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ سیکھیں گے کہ سچا جماعت خانہ ہمارے گھر کے اندر ہے، سچی مسجد ہمارے دل کے اندر ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا 1954 میں افریقہ آئے، صاحب کیرو آ کے ٹھہر گئے، طبیعت خراب ہو گئی. مولانا تعلی کا بھیجا کہ میں ایسٹ افریقہ کی مسافری نہیں کروں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن میں نے پرومس کیا تھا کہ میں افریقہ آؤں گا. میں افریقہ کیرو میں آ گیا تو آفیسر لوگ گزر گئے. ہمارا ایک آفیسر تھا، سپریم کاؤنسل کا پریسیڈنٹ تھا. بولا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جماعت کو میرا میسج دینا کہ اگر جماعت خانہ ٹوٹ جائے تو تم اس کو پھر سے بنا سکتے ہو، لیکن میرے مومن کا دل اگر توڑ دو گے تو پھر وہ ریپیئر نہیں ہوتا. کسی مومن کا دل نہیں دکھانا کیونکہ اس مومن کے دل میں میں بیٹھا ہوں. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو انسان کا یعنی مومن کا جو قلب ہے وہ خدا کے بیٹھنے کی جگہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے. مومن کے دل کو دکھانا نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں پیروں کے فرمان سے کہ مومن تو ٹھیک ہے، کافر کا بھی دل مت دکھاؤ. ارے جانور کا دل بھی مت دکھاؤ، اس میں بھی جیو ہے. کسی جیو کو کچوان نہیں ہونی چاہیے. دکھ اٹھا لو مگر کسی کو دکھ مت دو، غم سہن کر لو مگر کسی کو غم مت دو. ہمارا مذہب ایسا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم دکھ اٹھا کے بھی دوسرے کا بھلا کرو. ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہم کھیسے کا خرچ کر کے بھی اپنے تین بھائی بہن کی مدد کرتے ہیں. ہمارا مذہب ایک روحانی فیملی ہے جس کے اندر روحانی ماں اور باپ شاطر ہے. اسی لیے دینداروں ہم غیروں کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے. اس کا کارن یہ ہے کہ یہ ایک روحانی فیملی ہے. میں اپنے وائف اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور اس وقت ہم اپنی باتیں کرتے ہوئے اور ایسا ہی کوئی آدمی باہر کا مہمان آ جائے تو کیا ہوئے، گڑبڑ ہو جائے، ہماری وہ باتیں بند ہو جائیں، لڑکے بچے الگ الگ چلے جائیں، ڈسٹربنس ہو جائے. اس کے لیے ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر ان لوگوں کو جو اسماعیلی نہیں ہے، ان کو کہ جو ہماری اس روحانی فیملی کے ممبر نہیں ہیں، ان کو کہ جنہوں نے ہمارے مولا کی بیعت نہیں کی ہے، ہم ان کو اپنے جماعت خانے میں نہیں آنے دیتے کیونکہ یہ روحانی فیملی ہے. ہمارا روحانی پتا مولا ہے، ہماری روحانی ماں ہمارا پیر ماں باپ ہے جو آج دونوں جھومے حضرت امام کے پاس ہے. اس روحانی فیملی میں بیٹھ کے ہم کو روحانی برکتیں ملتی ہیں. خالی ہم ہی نہیں بیٹھتے، ہر ایک جماعت میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں دینداروں وہ بھی موت کے بعد اپنی روحانی حالت میں اس جماعت میں آتے ہیں کہ جس جماعت میں وہ رہتے تھے. باپ ماں دادا پردادا نانا نانی جو روحانی ہو چکے وہ کبھی کبھی اس جگہ جس جماعت میں وہ رہتے تھے اس جماعت خانے میں وہ آیا کرتے ہیں. یہ بات صرف اسماعیلیوں کے لیے نہیں. اگر ایک ہندو گزر گیا ہے بھلے اس کی لاش کو جلا دیا انہوں نے، مگر وہ روحانی حالت میں اپنے اس مندر میں آتا ہے کہ جس مندر میں جا کے وہ پوجا کرتا تھا. ایک مسلمان اگر گزر گیا ہے تو جس مسجد میں وہ عبادت کرتا تھا وہ اس مسجد میں روحانیت طور پہ آیا جایا کرتا ہے. کرسچن اپنے چرچ میں جاتے ہیں. اس طرح ہر مذہب والے اپنے مذہبی جگہوں کے اوپر آؤ جاؤ کرتے ہیں کہ جب وہ گزر جاتے ہیں روحانی بن جاتے ہیں.
وہ روحانیاں کہ جو بہت اوپر چلی جاتی ہیں، یعنی عالم ناسوت میں سے نکل کے عالم ملکوت میں چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ زمین پہ نہیں آتے سوا کہ ان کو مولا حکم کرے، مگر روحانیاں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں۔ ماں باپ کو گزر گیا اور اس کا پریم بہت بچوں یا فیملی کے ساتھ رہ گیا، تو یہ لوگ جو گزر گئے وہ ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے۔ آپ کو کبھی کبھی ایسا بھان ہوا ہوگا، ایسا خیال آیا ہوگا کہ کوئی کارن بغیر لوبان کی بات آتی ہے۔ جب بھی ایسا ہوگا، حالانکہ لوبان دکھایا نہیں ہے لیکن لوبان کی بات آتی ہے، تو یہ نشانی ہے کہ روحانی آئی ہے۔ جب کوئی روحانی آ کے چلی جاتی ہے یا ایسا گزر جاتی ہے تو لوبان کی بات تھوڑی دیر تک آتی ہے۔ یہ لوبان کی بات جو ہے وہ روحانی کے آنے کی نشانی ہے۔ اس وقت صلوات پڑھا کرو، اور پتہ نہیں کہ کس کی روحانی ہے تو کہو یا مولا اس صلوات کا میں ثواب اس روحانی کو کہ جس نے وزٹ کیا ہے میں دیتا ہوں۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو کہ جو گزر گئے ہیں، بھلے اس کو 500 برس بھی کیوں نہ ہو گیا ہوئے، ہم ان کو اپنا ادھر سے پارسل کا گفٹ بھیجتے ہیں، اور وہ ہے صلوات۔ صلوات پڑھنے سے روحانیوں کو فائدہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ مانو کہ وہ روحانی کے جو 500 برس پہلے گزر گئی، اگر وہ خدا کے نور میں مکس ہو گئی تو خود کا اس کا جو انڈیویجویلٹی ویکتو ہے وہ ختم ہو گیا، مگر یہ روحانی جس کے واسطے ہم نے صلوات پڑھا وہ ہم کو پاچھا واپس صلوات کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ کہیں دنیا میں واپس کسی شریر میں آیا ہے تو اس کا عوض اس کو وہاں ملتا ہے۔ اس لیے امام سلطان شاہ فرماتے تھے صلوات بہت پڑھو۔ مولا فرمایا صلوات پڑھنے سے تمہارا زور دن بدن زیادہ ہوگا، صلوات پڑھنے سے تمہارے دشمن دفاع ہوں گے، صلوات پڑھنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، صلوات پڑھنے سے تم کو موت کے بعد بہشت ملے گا۔ صلوات میں بہت ثواب ہے۔ تو ہم اپنے اسماعیلی مذہب کے اندر یہ دنیا اور پہلی دنیا دونوں کی بات ہم دھیان رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں کمانی کرو گے یہاں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اور ہم اسماعیلی اپنے مرنے والے کے بعد جو روحانی مجلسیں بناتے ہیں یا ہم اپنے گھر میں ان کے لیے تصویر نکالتے ہیں، وہ ہمارا ایک حق بھی ہے اور ان کا بھی حق ہے، اور ایسا کرتے رہو، ایسا کرتے رہو، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ مولا کو یاد کر کے، رسول پاک کو یاد کر کے، اور ہم جب بھی اپنے رسول اللہ کے آل کو یاد کر کے جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو یہ ایک عبادت ہے، اور صلوات مولانا حضرت امام کی مہمانی کے طور پہ بھی آتی ہے۔ مولا کو دیکھ کے ہم صلوات پڑھتے ہیں، مولا بہت راضی ہوتا ہے، مولا بہت راضی ہوتا ہے۔ اور ہم کو مولا سے پیار کیسا ہے دیندار؟ پیاسے دنیا میں بھلے ہمارا ایمان کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ حضرت امام میرا حضرت امام ہے، کدھر بھی ہوتے ہیں۔ یہ گئے اپریل مہینے میں 10 مہینے کی بات ہے، کینیڈا کی ایک لڑکی لندن گئی، وہ جماعت خانے کم آتی تھی، لندن گئی تو وہاں ایک بہت بڑا اسٹور ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیرڈ، راجے مہاراجے مالدار لوگ ادھر جاتے ہیں، اور کوئن بھی شاپنگ کے لیے یہی جاتی ہے، بہت بڑا ہے، 4-5 مالے کی اسٹوری ہے۔ تو اس کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے، اپنی یہ اسماعیلی لڑکی جو کینیڈا سے گئی، اس ریسٹورینٹ میں برگر ملتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا ریسٹورینٹ ہے، تو یہ کوئی چکن برگر وغیرہ کھا رہی تھی، کافی پیتی تھی، اس کی آنکھیں ادھر پھرتے پھرتے ایک جگہ اٹک گئی، دل دھڑکنے لگا، ارے تو مولا باپا ہے، لیکن پھر من میں کہتی ہے ایسی جگہ میں مولا باپا کہاں آ رہے ہیمبرگر اور چکن برگر کھانے کے لیے۔ پھر دیکھے
من دھڑکے، کبھی ایسا ہوئے کہ یہ مولا ہے، کبھی ایسا ہوئے یہ مولا نہیں. ایسا کرتے کرتے دل میں یقین ہوتا گیا کہ ہے تو یہی. ایک کاغذ لیا، اس کے اوپر لکھا، میرے پاس نکل آیا. کاغذ کے اوپر لکھا، یا علی مدد، آر یو اوور ہز ہائینس دی آغا خان اور ایم آئی امیجننگ تھنگس. پھر لکھا یا علی مدد، اوپر یا علی مدد لکھا، نیچے یا علی مدد. کہتی ہے کیا تو ہی ہمارا ہز ہائینس آغا خان ہے کہ خالی میری برہمنا ہے؟ ایک ویٹر کو کہتی ہے کہ یہ کاغذ وہ آدمی کو دے کے آ. وہ گیا تو صاحب اس کو بولتے تھے، قلم لے کے صاحب نے لکھا، یو آر رائٹ، تو سچی ہے. افیکشنیٹلی تیرا والا آغا خان. 27 اپریل 1990. پھر تو دوڑتی آئی. مولا نے اس کے دل کے اندر یہ بھاونا ڈالنی تھی. یہاں اس کو آنے کی ضرورت کیا؟ مگر اس لڑکی کا ایمان بڑھ گیا. مولا کبھی کبھی ایسے کام کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو عجائبی لگتی ہے. یہ دین و دنیا کا بادشاہ، ہمارے دلوں کا بادشاہ، ہماری جان مال کا مالک، نور علی نور، ہمارے دل کو راضی کرنے کی ہمیشہ ہم کو تک دیتا ہے. مولا ایک گاؤں ہے ایرنگا. اس ایرنگا میں دارالسلام سے ہلی اسٹیشن ہے. یہ مولانا حضرت امام کا پروگرام بنا. پروگرام یہ تھا کہ مولا ادھر لنچ کھائے، پہلے جماعت کا کام کرے اور پھر لنچ کھا کے چلا جائے. لیکن مولا لیٹ ہو گئے تو اس لیے پہلے لنچ کھایا، پھر جماعت کا کام کیا، اور پھر مولا ٹرین میں بیٹھ کے دوسرے شہر گئے. رات کو جماعت خانے کے اندر اناؤنس ہوا کہ پرسوں مولانا حضرت امام صبح 11 بجے پدھاریں گے، اور جماعت کا پروگرام اناؤنس ہوا. ایک 18-20 برس کی لڑکی اور اس کی ودھوا ماں، یہ لوگ جماعت خانے کا سب کام کرے، جماعت خانے کے پلیٹس وغیرہ دھوئے، صاف صفائی کرے، بہت غریب. اناؤنسمنٹ سنی، گھر جا کے ماں کو کہتی ہے، ماں پرسوں مولا آتے ہیں. میں نے مشنریوں کی وعظوں میں سنا ہے کہ مولا کو چکن کے سموسے بہت پسند ہے. مولا ہمارے چکن کے سموسے نہیں کھاوے. بیٹھ تیرے کو کون پوچھے گا، کوئی نزدیک نہیں جا سکے. لڑکی چپ ہو گئی. ساری رات بس یہی پلان بناتی رہی، یا مولا ہم غریب آدمی ہیں، مہمانی رکھنے کے پیسے نہیں، اور کوئی شخص بھی نہیں، کون ہم کو نزدیک آنے دے رہے. ایسا نہیں ہو رہے کہ میرے ہاتھ کے تو سموسے کھا رہے. بس اسی ایلوژن میں ساری رات نکالی، نیند نہیں آئی. دوسرے دن سوچتی رہی، تسبیحاں نکالی، مولا کو یاد کیا، اور پھر کیا ہوا، شام ہو گئی. دوسرے دن مولا آنے والے تھے. جب جماعت چلی گئی ہے، باپ ماں بیٹیاں صاف وغیرہ کرتی تھی، صفائی کرتی تھی. مکھیانی ماں نے اس چھوکری کو بلایا. مکھیانی کہتی ہے، مجھ کو تیری مدد کی ضرورت ہے. مکھیانی ماں حکم کرو. دیکھو کل مولا باپا آتے ہیں اور ہمارے گھر میں مولا کا لنچ ہے. میں بھی ایئرپورٹ جاؤں گی، گھر میں کوئی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تو میرے گھر پہ آوے
اور مولا کا جو کھانا پینا ہے اس میں تو مدد کرے. وہ تو راضی ہو گئی. ضرور مکھیا نہیں ماں بہت خوش ہوئی. گھر جا کے اس نے آجو باجو میں سے کدھر سے چکن منگایا. چکن اپنے ہاتھ سے صاف کیا, کاٹا, اور اس نے سموسے بنائے اور پھر سو گئی. ابھی سموسے کچے تھے, ریفریجریٹر تو تھا نہیں, تو کسی آجو باجو والے اسماعیلی کے گھر میں فریج میں یہ سموسے کچے رکھائے. دوسرے دن بٹر میں سموسے تلے, ڈھک کے اچھی طرح. جب مکھیانی ماں نے بلایا تھا اس کے پہلے پہنچ گئی, مگر سموسے چھپا رکھے. اور مکھیانی ماں نے سارا ٹیبل وغیرہ تیار کیا. صرف جو پکی ہوئی چیزیں تھیں وہ سلو ہیٹ کے اوپر کے گرم رہے, ٹھنڈی نہ ہو جائے, وہ ادھر رکھی تھی. اس کا کام یہ تھا کہ ادھر بیٹھے اور افریقن نوکر کچھ خراب نہ کرے. مکھیانی چلی گئی, گھر خالی ہوا. اس نے مکھیانی کے گھر سے چاندی کی ایک پلیٹ لی اور اس پلیٹ کے اندر کپڑا رکھا, پھر ایک کاغذ رکھا بٹر پیپر, اور اس میں گرما گرم سموسے ارینج کر کے اس نے رکھے جو اپنے گھر سے لے گئی تھی. اور بالکل سینٹر میں, سارے ٹیبل کے سینٹر میں رکھ کے اوپر کپڑا ڈھانک دیا. 2-2.5 گھنٹے کے بعد مولا آئے. ہم لوگ سب ایک سائڈ میں کھڑے تھے. ایک ہی کرسی رکھی تھی مولا کے لیے. مولا آئے اور سیدھا ٹیبل پہ گئے. ٹیبل پہ ایسا نظر پھرائی, وہ سموسے ابھی تک ڈھکے ہوئے پڑے ہیں, پتا نہیں اس کے نیچے کیا ہے, لیکن مولا نے ایک نظر پھرائی اور آ کے بیٹھے. مکھیانی پوچھتی ہے مولا ڈرنک کیا پئیں گے؟ مولا میں اورنج جوس لے کے آؤں. پیور اورنج جوس مولا کے سامنے رکھا, برف ڈالی. مولا باتیں کرتے ہیں, ہاتھ باندھے, ہم سب لوگ کھڑے ہیں. ہنستے ہنستے جوس پیتا ہے, جوک کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مکھیانی نے پوچھا خداوند ابھی ہم کھانا شروع کریں؟ ہاں ضرور. تو مکھیانی جا کے تو لفظ کی بنائی تھی, اس نے وہ لے کے آئی, لفظ سے رکھی. خداوند شروع کرو. سموسا, سموسے کدھر ہے؟ اب تو مکھیانی کو یاد آیا کہ سموسے تو بھول گئی. بھول گئی نہیں, اس کو بلانے میں آیا. مکھیانی بھول ضرور گئی, سچ بات ہے, لیکن مکھیانی کو بھلانے میں آیا اس لیے کہ کوئی اور امیدوار تھا. مولا کہتے ہیں سموسے ہیں ادھر پڑے ہوئے, حالانکہ وہ ڈھکے ہوئے تھے. مکھیانی واپس گئی تو سموسے دکھے نہیں. صاحب اٹھے, کپڑا ہٹایا اور یہ ساری پلیٹ اٹھا کے مولا خود لے گئے. اس نے 12 کے 12 سموسے کھائے, پھر کوئی دوسری چیز کھائی. جو مولا ہے وہ ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے. ظاہر میں اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے, چاہے وہ ایگلیمو میں ہے کہ شاید اس وقت سارڈینیا میں بیٹھا ہے, لیکن ادھر ہم جو سوچتے ہیں وہی وہ سوچتا ہے. ہم اس کو یاد کرتے ہیں, وہ ہمیں یاد کرتا ہے. دنوں اس مولا کے سوا ہمارا تو کیا ساری دنیا کا کوئی نہیں, لیکن ہم ہی ہیں ایک کہ جو اس کو جانتے ہیں. ہمارے اسماعیلی مشنریوں نے, اپنی جماعتوں نے اس قسم کی بہت سے واقعات بیان کیے ہیں. یہ حسن امام کے, امام سلطان محمود شاہ کے, امام اسد علی شاہ کے, امام ابو ذر غفاری, کوئی بھی ایسا ہے. یہ سب امام ہمارا ایک ہی امام ہے. کپڑے بدلتے ہیں, نور ایک ہی ہے. یہ علی کا نور ہے. اس نور کی اوڑھان کرو, اس سے پیار کرو. آپ تصویر نکالو, جو مانگو گے آپ کو ملے گا. مولا آپ کے دل کی باتوں کو جانتا ہے اور سنتا ہے. مولا لندن گئے, سب لندن گئے تو آدمی بہت اکٹھے ہوئے. 18,000 آدمی اکٹھے ہوئے. اپنے جمع کرنے تو چھوٹے چھوٹے. الیگزینڈرا ہال بھاڑے پہ کیا, جماعت آ کے ادھر بیٹھی.
مولانا حاضر امام آئے، سب کو دیدار دیتے دیتے سب جا کے کرسی پر بیٹھے. مخی نے رضا مانگی، خداوند قرآن کی تلاوت کرے. ہاں، قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھی گئی. اب جب قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، دو لڑکے ایک ہی فیملی میں سے وہ لیٹ آئے تھے تو پیچھے آ کے بیٹھ گئے. قرآن کی آیت کے بعد جنان کا پاٹ پڑھا گیا. آشا جی پاتال تلی جے سدھ جانے سوئی گھنی اجیا پرتھوی نہ جے بند جے باندھیا سوئی نر آئی بیٹھا. یہ گنان کا اننت کھارے کا پاٹھ بولا جاتا تھا. ایک لڑکا دوسرے کو کہتا ہے، کزن تھا اس کا، کہتا ہے ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈ دس لینگویج؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ گنان کی جو بھاشا ہے، کہ کیا حضرت امام سمجھتا ہے کہ گنان کے کیا بولا گیا، کیونکہ یہ ہندی بھاشا ہے. گنان ختم ہوا، مولانا نے فرمان شروع کیا. اس کے بعد مہمانیوں کے کام کاج ہوئے. جب ان لڑکوں کا وارہ آیا تو دونوں کے اوپر ہاتھ رکھا، لیکن دیکھے اس کی طرف کہ جس نے یہ کہا تھا اپنے بھائی کو، تیرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولا یہ ساری بھاشا سمجھتا ہے؟ تو صاحب اس کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. اس کا تو ہاتھ بند ہو گیا ایک دم شوق سے. سب نے بہت واسیس تھی. سب کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈ ایوری لینگویج. وہ تو دل کی زبان جانتا ہے. ایسی بہت دفعہ میں نے دیکھا، ارے ایسی 85 برس کی بوڑھی ڈوسی، انگلش تو ٹھیک، وہ ہندی اردو بھی نہیں جانتی، کچھی ہی جانتی ہے. اب اس کے ساتھ مولا 15 منٹ تک باتیں کرتے ہیں تو کس طرح سمجھاتے ہوں گے؟ 15 منٹ تک ایسی ڈوسی کے ساتھ بات کرتے ہیں. 85 برس کی عمر ہے، کچھی کے سوا کچھ سمجھتی نہیں، اور مولا ہے کہ اس کے ساتھ 15 منٹ باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو دل کی بھاشا جانتا ہے. اس لیے پھر صدر دن کہتے ہیں انہیں اوڑکھو، اچھی پگے لاگو، انہیں سیوا کرو، بندگی کرو. سر سو ہمارا یعنی تیرے پاؤں دھریا. سوامی مہاراج کڑیاں بھی کڑیاں
کہ مولانا حضرت امام کی تابعداری کرنا، یہ کبھی نہیں بدلنے والا۔ باقی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زمانے کے حساب سے امام کا حق بھی ہے، بدلتا ہے۔ شمس کے زمانے سے 36 کلام کا اور روزہ ہمارے اوپر نازل تھا۔ ہر جمعرات کو صبح نیاز پی کے ہمارا ورد چالو ہو رہے، ہمارے گنانوں میں اس کو بار خوری ورد کہا گیا ہے، بار خوری۔ سارا جمعرات کی رات، سارا شکروار اور شام کو نیاز پی کے ہم اپنا ورد توڑے، یعنی 36 کلام کا روزہ ایوری ویک ہوتا تھا۔ مولانا علی شاہ محمد نے فرمان کیا کہ ابھی زمانہ بدل گیا، لوگ کمزور ہو گئے ہیں، یہ بہت لمبا ٹائم ہے، 4 پہر کا روزہ رکھو، یعنی 12 کلام کا۔ تو اس طرح یہ امام کا حق ہے۔ زمانے کے حساب سے ہم کو مذہب کی بھی، دنیا کی بھی، دین کی بھی، شریر کی بھی، کھانے پینے کی بھی ہم کو دوربنی دیتا رہتا ہے۔ تھوڑا ٹائم ہوا ہے، 5 مہینے ہوئے، مڈل ایسٹ کے اندر جھگڑا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ 16 تاریخ کو کیا ہو رہے۔ امام نے اپنے بچوں کو کنویں میں سے نکال دیا، باقی جو تھے ان کو کہا کہ اپنی فیملیز کو بھیج دو کدھر باہر، تو کوئی پاکستان چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، مرد لوگ بیٹھے ہیں۔ امام فرمایا کہ 2 سے 2.5 یا 3 برس اس وقت دنیا کے اوپر مندی کے ہیں۔ میں اپنے روحانی بچوں کو صلاح دوں گا کہ اپنے خرچے کو کم کرو، کپڑا لتا، در تگینا، کھانا پینا، موج شوق کی چیزیں بند کرو، جتنا بن سکے پیسہ بچاؤ۔ جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے وہ چیز پہ پیسے خرچ مت کرو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں کیش ہے، یعنی ہاتھ میں کیش کا میرا مطلب نہیں کہ کھیسے میں نوٹ رکھو، بینک میں آپ کا اکاؤنٹ کیش میں پڑا ہے، وہ کیش ہی ہے، اور زیادہ پیسے اپنے گھر میں رکھنے اچھے بھی نہیں۔ مولا کا کہنا ایسا ہے کہ پراپرٹی میں اس وقت تم پیسے ڈالو وہ اچھا نہیں ہے، اس سے تمہارے ہاتھ پہ پیسے رہیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن مین کام یہ ہے تمہارا کہ تم پیسے بچاؤ، خرچہ کم کرو، موج شوق نہ کرو۔ میں حیدرآباد اور ناگپور کی مجلس میں سب جگہ میں جماعت کو یہ میسج دیتا آیا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا جو آج میں یہاں کہنا پسند کروں گا، شاید آپ کے ادھر یہ نہیں بنتا، لیکن ممبئی جیسے، کراچی جیسے بڑے شہروں میں بہت ہوتا ہے، اور ہماری کینیڈا، امریکہ کے اندر تو یہ سڑا بہت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، 1 برس کا ہوا، 2 برس کا ہوا، ہم ہر برس اس کی برتھ اینیورسری مناتے ہیں، برتھ ڈے۔ آجو باجو کے لڑکوں کو بلایا، کیک بنایا، اندر وہ چھوٹی چھوٹی مین بتیاں رکھی، باجا بجایا، وہ ویڈیو ٹیپ لے کے آئے، یہ خوب دھمال کی، خرچہ کیا، کھلایا پلایا، پھوکے مار کے وہ مین بتیاں بجھائی۔ اب یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے۔ یہ تو برٹش راج جب بھی ادھر تھا تو انہوں نے، وہ تو راجا تھے نا ادھر کے، انہوں نے یہ سسٹم شروع کر دیا۔ ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، سب میں یہ سسٹم ہو گیا۔ ہم اسماعیلیوں نے بھی اس چیز کو اٹھا لیا، 100-150 فلم کے سنیپس لیے، ویڈیو ٹیپ لی، باجا بجایا، خوب کھانا پکایا، لوگوں کو بلایا۔ دیکھو اسماعیلی سسٹم یہ نہیں ہے۔ آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہے، گھر میں کچھ میٹھی چیز بناؤ، کیک بناؤ، حلوہ بناؤ، فرنی بناؤ، کھیر بناؤ، کچھ بھی جو آپ کو ٹھیک لگے، 1 پلیٹ بناؤ، 1.25 روپیہ بچے کے ہاتھ میں رکھو، جماعت کھانے لے کے آؤ۔ چھوکرا ہے تو مکھی کمڑیا کے پاس، چھوکری ہے تو مکھیا نیما کمڑیا کے پاس جائے، مکھی پاپا آج میرا برتھ ڈے ہے، آپ دعا کرو مولا مجھے مومن بنائے، آپ دعا کرو کہ مولا میرے کو تندرستی دے رہے، ایجوکیشن دے رہے، میں اچھا آدمی بنوں۔ یا تو ماتا پتا مکھی کو کہے کہ مکھی صاحب آج میرے بچے کا برتھ ڈے ہے، آپ اس کو دعا کرو مولا کا وفادار رہے۔ مکھی صاحب دعا دیتے ہیں، بس یہ ہماری برتھ ڈے ہے بچے کی۔
یہ فوٹو اور دھم پچھاڑ ہمارا کام نہیں. کسی کی ویڈنگ اینیورسری آتی ہے تو نئی ساڑیاں آتی ہیں, نئے سوٹ بنتے ہیں, کارڈ ایشو ہوتے ہیں. کیا ہے بھائی کہ آج 35 برس ہوئے میری میرج کو, 36 دفعہ تو جھگڑ چکے ہیں, وہ کوئی یاد نہیں رہا. لیکن آج ہماری 35ویں میرج سیریمنی ہے, میرج اینیورسری ہے, خوب دھوم دھام کیا, کسی ہوٹل میں ڈنر لیا. ارے یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں. کسی طرح سے کسی ثانی بناؤ, ایک مہمانی مولا کے لے کے آؤ, ایک مہمانی لکھاؤ 85-51 روپے جو کچھ بھی ہے, دعا مانگو مولا تیرا شکر گزاری. آج ہم کو 35 برس ہوئے, شادی کیے, اولاد ہوئی, تیرے گھر کے مومن ہیں, ساری زندگی اپنی سیوا میں رکھنا. یا مولا ایمان سلامت رکھنا, تندرستی دینا, کوئی کا محتاج نہیں کرنا. ایسی دعائیں مانگو, سجدہ کرو, شکر گزاری کر کے گھر جاؤ. ہماری ریت مذہب کی ہے. پیسے بھی بچے اور نیک رستے کے اوپر مولا کی دعائیں ملیں. یہ کرکسر کی باتوں میں ایک بات ہے. ہمارے مذہب کی ریت میں ایسی ریت ہے کہ ہم خوشی اور غمی دونوں جماعت خانے کے اندر آ کے مناتے ہیں. ہمارے گھر میں بچہ آیا, ہم نے مکان خریدا, ہم نے کوئی نیا بزنس لیا, ہم نے کچھ بھی اچھا کام کیا, اس کے لیے مہمانی کے پیسے دیتے ہیں, مولا سے دعا مانگتے ہیں برکت کی. شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں. ہماری خوشیاں بھی جماعت خانے میں, ہماری غمیاں رنج بھی جماعت خانے میں. کوئی گزر گیا ہے تو بھی ادھر ہی آ کے اس کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں. ہمارا سب کچھ دین دنیا کا سینٹر جماعت خانہ ہے. یہاں سب کچھ ملے گا, دنیا بھی ملے گی, دین بھی ملے گا, من کا سدھیارا, سکون, شانتی بھی ملے گی, مولا کی دعائیں بھی ملیں گی, برکتیں بھی ملیں گی. من کی نیک مرادیں ہیں وہ بھی ادھر ہی پوری ہوتی ہیں. تصویر نکالو, مولا کے حضور میں دعا مانگو. آج نہیں کرے گا, کل کرے گا, پرسوں کرے گا. بہت برس ہوئے, آج مجھ کو ایک آدمی نے میری خود کی ایک بات یاد کرائی. مجھے ایسی ایک بات ہو گئی کہ مجھ کو ایک چیز چاہیے تھی جو کہ دنیا کی چیز نہیں تھی. کسی ایک ایسی روحانی چیز کے اوپر میری آشا جاگی. میں روز مولا سے دعا مانگوں, مولا مجھ کو یہ چاہیے. تو کبھی کبھی مجھے جواب ملے کہ بچوں تو لائق نہیں ہے. میں نے کہا لائق نہ صحیح, میں تو مانگتا رہوں گا, دینا تو دے دے, اور اگر تو چاہے تو مجھے لائق بنا دے, مگر مجھے یہ چاہیے. 1 برس نکلا, 2 برس نکلے, 3 برس نکلے, میں نے ایک بھی دن تسبیح چھوڑی نہیں. یہ سمجھ کے اس کو 3 برس مانگتا رہا, ابھی بھی مولا نہیں دیتا, چلو نہ سے چھوڑ دو. نہیں, 9 برس نکالے میں نے. 9 برس کے بعد مجھ کو وہ چیز ملی جو مجھے چاہیے تھی. 9 سال. اب کیوں اس میں اتنا ٹائم لگایا؟ شاید میں اس وقت لائق نہیں تھا اور یہ مجھے لائق بنا رہا تھا. جب میں لائق بن گیا, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں لائق ہو گیا تو مجھے دیا, یہ نہیں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ راضی ہو گیا, یہ خوش ہو گیا, اس نے رحمت کر دی تو میری جھولی بھر دی. یہ جماعت خانہ ایسا ہے, دین دنیا کی ساری نعمتیں ادھر ملیں گی. آپ کو سچ مچ کوئی امید ہے, چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو, لیکن یہ یاد رکھو, جو چیز مانگو اس میں کسی دوسرے کی خرابی تو نہیں ہوتی. آپ کوئی چیز مانگتے ہو اس میں کبھی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے, قیامت تک مانگو گے کبھی نہیں ملے گی, کیونکہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے, بولا نہیں دے گا. اور وہ چیز مانگو کہ جو چیز آپ کے بھلے میں ہوئے. کبھی ایسی چیز بھی ہم مانگتے ہیں, بہت مانگنے سے مولا شاید دے بھی دے دے, مگر شاید وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہ ہوئے تو دکھ میں پڑ جائے. تو دعا مانگتے وقت تو مولا میرے کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے, خالی میں ایک داخلہ دیتا ہوں. مولا مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے, لیکن یا مولا 1 کروڑ روپیہ دے کے میرا ایمان خراب ہو جائے تو نہیں چاہیے. یہ ساتھ کہہ دو اس کو کہ میں یہ چیز مانگتا ہوں, کبھی یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں تو خداوند میرے دل سے اس بھاونا کو نکال دے. تو جو کرے وہی سچا, تو جو چاہے وہی ہوگا, اور میرا سر تیرے پاؤں میں ہے. یا مولا اگر یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں
مجھے بھلے نہ ملے. تو اس طرح اپنے مولا کو پٹاؤ, لوٹنا چاہو تو لوٹو. ایک صبح, ہر روز صبح 2 تسبیحاں ایک کونے میں بیٹھ کے, کونا تو کھالی ایسا اس لیے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہوئے, ادھر بیٹھو کہ ادھر بیٹھو, ایک ہی بات ہے. 2 تسبیحاں صلوات کی پڑھو, سجدہ کرو اور اس میں اپنی بھاونا ظاہر کرو, مولا یہ چیز مجھے چاہیے, اگر تو منظور کرے میرے لیے اچھی ہے تو مجھ کو دے, انشاءاللہ وہ چیز ملے گی. لیکن آپ چھوڑ مت دینا, 6 مہینے بھی ہو جائیں, 12 مہینے بھی ہو جائیں, مانگتے رہو, پیچھے پڑتے رہو, پھر کا ایک ہے. نس دن جم پیے یاد ہو بھائی, نس دن جا پیے پیا کو پڑا رہی ہے